نئے عہد نامے میں سے پہلا پطرس کا عام خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک میں یوں لکھا ہے: خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو، بادشاہ کے اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے، اور حاکموں کے اس لیے کہ وہ بدکاروں کی سزا اور نیکوکاروں کی تعریف کے لیے اس کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ تم نیکی کر کے نادان آدمیوں کی جہالت کی باتوں کو بند کر دو، اور اپنے آپ کو آزاد جانو، مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بناؤ، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے جانو۔ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا سے ڈرو، بادشاہ کی عزت کرو۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیے گا، رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا 13واں باب۔ اس حوالے کو بھی ہم آغاز میں پڑھیں گے۔ رومیوں 13واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا، اور یہاں پر یوں لکھا ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں۔ پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے۔ پس اگر تو حاکم سے نہ ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے۔ لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے۔ بس تابع دار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے، بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے۔ تم اسی لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ اچھا، یہ 2 مختلف حوالے ہم نے پڑھے ہیں، اور اگر ہم نے غور سے اس کو سنا ہے تو ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک ہی بندہ ہے جو ایک ہی بات کر رہا ہے۔ دونوں جگہوں پر جو بات ہے وہ کیا ہے؟ حکومتوں کے تابع رہو۔ لیکن یہ 2 مختلف لوگ ہیں۔ پہلا جو حوالہ ہم نے پڑھا یہ پطرس رسول نے لکھا، اور پطرس نے اس وقت لکھا جب وہ خود روم میں بیٹھا ہوا تھا، اور جن کو لکھا وہ موجودہ جو ٹرکی ہے، ترکیہ ہے نا، پہلے ترکی اس کو کہتے تھے، ابھی نام تبدیل ہو گیا، تو یہ جو ترکیہ ہے وہاں پر یہ کلیسیاں تھیں، اور یہ ایشیا میں ہے، یعنی جو ہمارا کلچر ہے، ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں اس کی بات ہے۔ جو دوسرا حوالہ ہے وہ پالوس رسول نے لکھا، اور وہ روم کی کلیسیا کو لکھا، وہ لوگ جو اٹلی میں رہ رہے تھے، روم میں رہ رہے تھے۔ آج اگر دیکھا جائے تو جو اٹلی ہے اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ مسیحی لوگوں کا ملک ہے، ویٹیکن سٹی کی وجہ سے، کیونکہ رومن کیتھولک چرچ کا جو سب سے بڑا مرکز ہے ویٹیکن سٹی، جہاں پر پوپ صاحب بیٹھتے ہیں، یا ان کا وہ جو مرکز ہے، اس کی وجہ سے کہ یہ ایک مسیحی ملک ہے۔ لیکن اس وقت جب یہ خط لکھا جا رہا تھا تو اس وقت وہ مسیحی ملک نہیں تھا، بلکہ اس وقت رومی حکومت کا جو شہنشاہ تھا وہ نیرو تھا، اور وہ ایک غیر قوم تھا، بت پرست تھا، بلکہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا کہ میں خدا ہوں،
اور جب میں خدا ہوں تو پھر کسی اور خدا سے نہیں مانگنا، کسی اور خدا کے آگے آپ نے نہیں جھکنا، میں ہی خدا ہوں۔ ایسے میں جب حکمران مسیحی نہیں ہیں اور پھر مختلف ملکوں کے لوگ، چاہے وہ اب اٹلی ہے وہ ویسٹ میں ہے، مغرب میں ہے، جو ترکیہ ہے یہ مشرق میں ہے، تو خدا کا کلام مشرق والوں کے لیے بھی ہے اور مغرب والوں کے لیے بھی، خدا کا کلام ہمارے خطے کے لیے بھی ہے، خدا کا کلام یورپ کے لیے بھی ہے، امریکہ کے لیے بھی ہے، آسٹریلیا اور کینیڈا کے لیے بھی ہے۔ خدا کا کلام دنیا کے ہر ملک کے لیے ہے، اور ہر ملک کے لوگوں کو بائبل مقدس کی یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ جہاں جہاں پر بھی رہ رہے ہیں، حکمران چاہے مسیحی نہیں ہیں تو بھی وہ کیا کریں؟ اعلیٰ حکومتوں کے تابع رہیں۔ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم سب بھی واقف ہیں کہ اس ملک کے جو حکمران ہیں وہ مسیحی نہیں، غیر مسیحی ہیں، لیکن خدا کے کلام کی یہ آواز ہمارے لیے بھی ہے کہ جب ہم اس ملک میں رہتے ہیں، خدا نے ہمیں رکھا ہے، تو ضرور ہے کہ ہم جو حکمران ہیں ان کے تابع رہیں۔ اور یہ جو تابع داری ہے، اوبیڈینس کی اگر ہم بات کریں تو پطرس کے خط میں یہ 4 دفعہ لفظ آیا ہے، اور کہاں کہاں پر ہے آئیے ہم اس کو دیکھیں۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ خداوند کی خاطر، یعنی یہ کسی انسان کے لیے نہیں کرنا، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ خداوند کی خاطر انسان کے ہر ایک انتظام کے تابع رہو۔ بات کس کی گئی ہے؟ بادشاہ کی، اس لیے کہ وہ سب سے بزرگ ہے۔ اب ہم بزرگ کس کو کہتے ہیں؟ جہدے وال چٹے ہون، بڑھا ہو جائے، جہدے کو ترنا بھی اوکھا ہوئے، ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ اب بزرگ ہو گیا۔ اصل میں بزرگ کا مطلب ہے بڑا، وہ جو رتبے میں بڑا ہو، چاہے عمر میں کم بھی ہو تو وہ بزرگ ہے، وہ بڑا ہے، کیونکہ اس کا رتبے کے لحاظ سے وہ بزرگ ہے، چاہے اس کی عمر تھوڑی ہو۔ اور بادشاہ کا رتبہ کسی بھی ملک میں جو کہ حکومتی سطح پر سب سے بڑا ہوتا ہے، اس لیے کہا گیا کہ وہ بزرگ ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس لیے اس کی تابع داری کرنی ہے۔ اور نہ صرف بادشاہ کی بلکہ حاکموں کی بھی، یعنی جو اس سے جونیئر ہیں۔ اور انگریزی زبان میں یہ جو حاکم لفظ ہے اس کے لیے گورنر، یعنی ایک بادشاہ ہے، اس کے نیچے اس کی کابینہ ہے، جو لوگ ہیں۔ مسیحیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ حکمرانوں کے لیے بھی اور جو جونیئرز ہیں ان کے بھی کیا کریں؟ وہ تابع رہیں۔ پھر دوسری دفعہ یہ لفظ 18ویں آیت میں آیا ہے، 2 باب کی 18ویں آیت میں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ اے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی۔ جہاں پر جاب کرتے ہیں، جہاں پر نوکری کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہاں پر یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پر مسیحی نوکری کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں۔ صرف ان مالکوں کے نہیں جو مزاج کے بڑے اچھے ہیں، جو اپنے ملازموں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، جو بڑے حلیم ہیں، جو بڑے اچھے ہیں، جو بڑے نیک ہیں، نہیں۔ اگر کوئی آفیسر بد مزاج ہے، اگر کوئی حاکم اس کا مزاج اچھا نہیں ہے، تو بھی مسیحیوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مالکوں کی تابع داری کریں۔ اور یہ خدا کے کلام کی آواز ہے۔ تیسری دفعہ یہ لفظ 3 باب کی 1 آیت میں آیا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ اے بیویو، تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو۔ تیسری دفعہ یہ لفظ ہے اس خط میں جہاں پر بیویوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ کیا کریں؟ اپنے شوہر کی تابع داری میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور پھر جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور خدا نے ہمیں زندگی دی تو ہم ضرور ان سارے حوالہ جات کو پھر تفصیل سے بھی دیکھیں گے۔ آج میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کہاں کہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ بیویوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے کیا کریں؟ تابع رہیں۔ چوتھی دفعہ 5ویں باب کی 5ویں آیت میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر جوانوں کو مخاطب کیا گیا ہے
اور 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि ए जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। इसका मतलब ये है कि हर एक मसीही को ये हुक्म दिया गया है कि वो बादशाह के और ऑफिसर्स के ताबे रहे, जहाँ पर मुलाजमत करते हैं वहाँ पर उनके ताबे रहे, जहाँ पर ख़ानदान में हैं तो बीवियों को ये हुक्म दिया गया है कि वो क्या करें, अपने शौहर की ताबेदारी भी। और जवानों को मुराद ये है कि इसमें जवान बेटे भी हैं बेटियां भी हैं, लड़के और लड़कियों दोनों को ये हुक्म दिया गया है कि वो अपने बुजुर्गों के ताबे रहें। फैमिली सिस्टम, अब फैमिली सिस्टम में बुजुर्ग कौन होते हैं? माँ बाप। माँ बाप के अलावा जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, उसमें हमारा चचा और चची भी हो सकते हैं, फूफा फूफो भी हो सकते हैं, ताया ताई भी है, दादा दादी भी है। यानी जो बड़े हमसे हैं, जो उम्र में बड़े हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनकी क्या ताबेदारी। ये नौजवान बच्चों को, बच्चियों को, लड़कों और लड़कियों को हुक्म दिया गया है कि वो अपने बड़ों के ताबे रहें। शायद आज का जो दौर है वो बड़ा फ़र्क आ गया है, और आज नौजवान कहते हैं बड़ों को कि तो नहीं पता, सानू ज़्यादा पता है। और वो हरगिज़ इस बात को पसंद नहीं करते कि बड़े उनको कोई नसीहत करें या बड़े उनको कोई सिखाएं या बताएं, बल्कि वो समझते हैं कि हमें अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से ज़्यादा पता है। हो सकता है कि हम नॉलेज, हमारे पास उनसे ज़्यादा नॉलेज हो अपने बड़ों से। हो सकता है हमारे पास एजुकेशन उनसे ज़्यादा है, हमें मुआशरे में ज़्यादा उनकी इस पर ज़्यादा हमें पता है कि कैसे लोगों से डील करना है। लेकिन अगर ये सारा कुछ है तो भी, अगर आप अपने बड़ों बुजुर्गों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर आप बड़े बुजुर्गों से ज़्यादा समझदार अपने आप को समझते हैं, तो भी खुदा का कलाम ये कह रहा है कि आपने अपने बुजुर्गों की ताबेदारी करनी है। अगर माँ बाप अनपढ़ है या फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इतना पढ़ लिख नहीं सके उस दौर में, और अगर आज आप पढ़े लिखे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि खुदा का कलाम आपको छूट देता है कि आप नाफरमानी करते फिरें, बल्कि खुदा का कलाम ये कहता है कि फिर भी ताबेदारी करना है। तो ज़रा गौर करेंगे, जो 4 जगह पर आया है। पहली बात ख़ानदान की बात की जा रही है, नौजवान जो बच्चे, ये चौथी, मैं अब पीछे को जाने लगा हूँ। ये जो चौथी बात है, यहाँ पर नौजवानों को, बच्चों को, बच्चियों को कहा गया कि वो अपने बड़े के, अपने बुजुर्गों के क्या करें, ताबे रहें घर में रहते हुए। और ना सिर्फ घर की बात है, बल्कि गली मोहल्ले में भी जो हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उम्र में हमसे ज़्यादा, उनकी उम्र ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, उनकी इज़्ज़त करनी। बुजुर्ग से बात यही नहीं है कि जब उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे तब हमने उनकी इज़्ज़त करनी है, नहीं, बल्कि जो उम्र में हमसे बड़े हैं वो हमारे बुजुर्ग ही हैं। हमें अपने से बड़ों का एहतराम करना चाहिए। फैमिली सिस्टम में मियाँ बीवी की जब बात आती है तो वहाँ पर बड़ा खूबसूरत खुदा का कलाम इस नक्शे को पेश करता है कि बीवियों को क्या करनी है, ताबेदारी करनी है। फिर हम घर से बाहर निकले, अगर हम करें जी, जहाँ पर हम मुलाजमत करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें क्या करना है, ताबेदारी। मुमकिन हम सोचते हैं हम जो PSC में मुलाजमत करते हैं तो बाहर अगर हम पिंडी जाएं तो हम तो कानून से बालातर हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर हमें याद रखना है कि खुदा का कलाम कहता है कि बादशाह और हाकिमों के ताबे रहो। सो एक मसीही के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि वो जिस भी मुल्क में रहता है, जिस भी जगह काम करता है, वहाँ के रूल रेगुलेशन को फॉलो करना एक मसीही की ख़ास पहचान होनी चाहिए। बहुत सारे लोग वो पसंद करते हैं रूल्स को तोड़ना, उनको कवानीन अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक मसीही के लिए ये ज़रूरी है कि वो जहाँ रहता है, जिस मुल्क में रहता है, जहाँ पर जॉब करता है, हर जगह पर जो रूल्स हैं, जो कवानीन हैं, उनको फॉलो करे, आला हुकूमतों के ताबे रहो। और 3 दफ़ा एक ख़ास लफ्ज़ आया है हाकिमों के लिए कि वो खुदा का खादम है। चाहे वो गैर मसीही है तो खुदा ने उसको अपॉइंट किया है, खुदा ने उसको मुकर्रर किया है, और कोई भी हुकूमत
لکھا ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. جتنی بھی حکومتیں ہیں ہم مسیحی یہ مانتے ہیں کہ چاہے وہ ہماری پسند کی پارٹی کی ہو یا نہ ہو, ہے نا, کبھی کبھی ہماری پسند کی پارٹیاں ہوتی ہیں, کچھ کسی پارٹی کو پسند کرتا ہے, کسی دوسری پارٹی کے منشور کو پسند کرتا ہے, لیکن جو بھی حکومت ہے چاہے وہ ہماری پسند کی پارٹی کی ہو یا نہ ہو, مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں ہر ایک حکومت کا احترام کرنا چاہیے. اور جو بھی رولز ہیں, جو بھی قوانین بنائے جاتے ہیں, ہم مسیحی قوانین کو توڑنے والے نہ ہوں. میں نے کافی سال پہلے کی بات ہے, میری ایک عادت ہے, اٹک میں ایک چوک میں ایک دفعہ ایک لگے, وہ آرمی کا علاقہ تھا, تو وہاں پر انہوں نے ٹریفک جو سگنلز ہیں وہ لگا دیے. تو کوئی تقریباً رات 10:30 کا ٹائم تھا, کوئی بھی نہیں تھے ادھر, تو وہ اشارہ بند تھا, میں رک گیا. تو میرے پاس سے لوگ گزر رہے تھے, وہ تو مینوں حیران ہو کے ویکھ رہے سن کہ اے اور کوئی پاگل بندہ ہے کہ جڑا کھلو رہا ہے. لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ ایک جو اشارہ ہے وہ بند ہے, اور ہمیں جو قانون ہے ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. کسی بھی جگہ پہ چھوٹے بڑے جتنے قانون ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مسیحی کبھی بھی لا قانونیت کا شکار نہ ہوں. قانون کو نہیں توڑنا, رولز کو فالو کرنے کا حکم خدا کا کلام دیتا ہے. اور کس کی خاطر؟ خداوند کی خاطر, کسی انسان کی وجہ سے نہیں. ہم اس لیے نہیں قانون کو ماننے کی بات کر رہے کہ جی انسانوں کے خوف سے نہیں, خدا کی خاطر ہمیں یہ کرنا ہے. اور دوسری بات جو ہم یہاں پر سے دیکھ رہے ہیں اسی حوالے سے, حاکموں کی یا یہ جو آفیسرز ہیں, لکھا ہے کہ وہ جو برا شخص ہے وہ اس کی سزا کے لیے مقرر ہے, جو کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ اس کی تعریف کرتا ہے. میں نے کئی دفعہ مختلف خاندانوں میں دیکھا ہے اپریسیشن سرٹیفکیٹس گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو ملتے ہیں جو اچھا کام کرتا ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یا کیش بھی دیتے ہوں گے, ہے نا. مطلب کیا ہے کہ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے, ایمانداری سے کام کرتا ہے, اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, پروموشن بھی دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی غلط کام کرے, چھٹیاں بغیر 10 چھٹیاں کری جائیں, تو پھر وہ کیا کریں گے؟ پھر وہ سزا دیں گے. تو غلط کام کی سزا ہے اور اچھے کام کی تعریف ہے. کبھی کبھی ہمارے ملک میں اس طرح نہ بھی ہو تو بھی ہمیں خداوند کی خاطر تابعداری کرنی ہے. اور دوسری جو بات, جو بڑا دوسرا اہم پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کر کے جہالت کی باتوں کو بند کرنا ہے. اچھا, آپ نے سنا ہے ڈاکٹر روتھ فو کے بارے میں؟ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا, ٹی وی میں اس کی, ابھی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کراچی میں اس کی قبر ہے. تو وہ ایک مشنری مسیحی خاتون تھیں, ڈاکٹر تھیں, اور پوری زندگی ایک طرح سے انہوں نے پاکستان میں گزاری ہے, اور بڑی خدمت گویا پوری زندگی انہوں نے پاکستان میں گزار دی. جب وہ اس کی ڈیتھ ہوئی تو جو سرکاری اعزازات ہیں اس کے ساتھ پورے پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفن کیا گیا. ان کی قبر پر ایک جیسے سکین کرنے کے لیے وہ کوڈ ہوتا ہے, ان کی قبر پر وہ ہے. جب لوگ ان کی قبر پر جاتے ہیں تو اپنے موبائل سے اگر اس کو وہ سکین کرے تو ایک دم ان کے موبائل پر ان کی ساری زندگی کے حالات اس کے موبائل پر آ جاتے ہیں. یہ گورنمنٹ نے وہاں پر کیا ہے. اب ڈاکٹر روتھ فو ایک مسیحی عورت ہے, اس نے نیکی کر کے کیا کیا؟ آپ کو ڈاکٹر روتھ فو کو بات کر سکتا ہے؟ اس کے حق میں کوئی بری بات کر سکتا ہے؟ نہیں. سارے لوگ کہتے ہیں جو مسیحی نہیں ہیں, سارے لوگ اس ملک کے جو ہیں وہ مانتے ہیں کہ واقعی ایک مسیحی خاتون نے اپنی زندگی مریضوں کے لیے وقف کر دی, اور بغیر کسی لالچ کے بے لوس ہر طرح سے اس نے لوگوں کی خدمت کی ہے, نیکی کی ہے. اس نے نیکی کی ہے. اب کسی شخص کو اس کے بارے میں بات کرنے کا موقع, بری بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا. اچھی باتیں تو لوگ کرتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر ہم نیکی کریں گے, نیکی والی زندگی گزاریں گے, تو پھر کسی کو بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا. جیسے میں نے پچھلے اتوار بھی بتایا کہ جب گناہ اور بدیاں ہمارے محلے میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری کالونیز کے اندر سرعام ہوں گی,
तो फिर लोगों को बातें करने का मौका मिलेगा। शायद हमें बुरा लगता है, लेकिन अक्सर औकात सच्ची होती हैं, क्योंकि वो हमने माहौल इस तरह का बनाया हुआ है। तो अगर हम नेकी करेंगे, पाकीज़ा जिंदगी गुजारेंगे, तो फिर किसी को हमारे हक में बुरी बात करने का मौका नहीं मिलेगा। और लिखा है कि तुम नेकी करके नादान आदमियों की जहालत की बातों को बंद कर दो। उस वक्त में जब पतरस रसूल ने खत लिखा तो मसीहियों पर 2-3 बड़े खास इल्ज़ामात लगाए जाते थे। चूंकि मसीही गारों में रहते थे छुप के, और छुप कर गारों के अंदर ही अंधेरे में वो जला के रोशनी तो वो इबादत करते थे। उनके लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि जो वो लालटेन या वो आग जलाते थे तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती थी, क्योंकि जो आग है जहाँ पर जलाई जाती है तो धुएं से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी, लेकिन वो फिर भी खुदा की इबादत करते और डर के हाकिमों से वो तहखानों में और गारों में रहते थे, छुप के अंडरग्राउंड। तो मसीहियों पर एक इल्ज़ाम लगाया जाता था कि शायद ये गैर अखलाकी जो सरगर्मियां हैं ये उनमें मुलव्वस है, ये पता नहीं छुप छुप के क्या करते हैं। फिर मसीहियों पर यह भी इल्ज़ाम था कि ये मुर्दा इंसानों का गोश्त खाते हैं। अब ये जहालत की बातें थी जो मसीहियों के बारे में की जाती थी। तो खुदा का बंदा कह रहा है कि एक ऐसी नेक जिंदगी गुजारो कि किसी को इल्ज़ाम लगाने का मौका ना मिले और लोगों की जो जहालत की बातें हैं वो बंद हो जाएं। गौर करें, अगर हमारे बारे में, हमारे इलाके के बारे में, हमारी कॉलोनी के बारे में, हमारे मोहल्ले के बारे में अगर कोई गलत बात करता है तो हमें नेकी करनी है, इस तरह की पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है कि किसी को हमारे मोहल्ले के बारे में बात करने का मौका ना मिले, किसी को हमारी कॉलोनी के बारे में बात करने का मौका ना मिले, किसी को हमारे इलाकों के बारे में बात करने का मौका ना मिले। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब हम नेक ज़िंदगी गुजारेंगे, लोगों के साथ नेकियां करेंगे, भलाई करेंगे और गुनाह और बदी को अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे। तो पहली बात क्या है कि हमें ताबेदारी करनी है, और दूसरी बात नेकी करके जहालत की बातों को बंद करना है। तीसरी बात, हमें खुदा का शुक्र अदा करना है कि हम यीशु मसीह के खून के वसीले से आज़ाद किए गए हैं रूहानी तौर पर। अब हम गुनाह की गुलामी में नहीं हैं। हर वो शख्स जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुका है वो गुनाह की गुलामी से आज़ाद है। लेकिन आज़ादी का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमें बदी करने की छूट दे दी गई है कि जो मर्जी कर ले करिए, है ना। जैसे पौलुस रसूल भी रोमियो की कलीसिया को कहते हैं कि क्या करें कि जब फजल ज़्यादा हुआ तो फिर गुनाह ज़्यादा करते जाए ताकि फजल ज़्यादा हो। कहता हरगिज़ नहीं, अब तो गुनाह के एतबार से मर गए हैं, तो फिर आइंदा क्यों कर गुनाह में ज़िंदगी गुजारें। तो भाइयों और बहनों, खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि आज़ाद किए गए हैं लेकिन छूट नहीं मिल गई। दूसरी बात, हम जिस मुल्क में रह रहे हैं, खुदा का शुक्र है कि हम आज़ाद मुल्क में हैं और अपने गम, खुशियाँ, इबादत बहुत कुछ आज़ादी से करते हैं। जो कि कभी कभी परसिक्यूशन होती है, मुश्किलात का सामना, जैसे जड़ावाला में हो गया, है ना। अभी ये पिछले दिनों में एक वाक़या हो गया सियालकोट वाली साइड में, एक बच्चे को, नौजवान लड़के को मारा गया। तो कभी कभी मतलब ऐसे वाक़यात तो हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम आज़ाद हैं। लेकिन आज़ादी का मतलब बदी करने की इजाज़त नहीं है, बल्कि क्या करना है, अपने आप को खुदा के लोग जानो, खुदा के बंदे जानो। तो ये ख़ास बात है। 3 बातें अभी तक। पहली बात क्या करनी है, हमने ताबेदारी करनी है। दूसरी बात नेकी करनी है ताकि कोई हमारे हक में बुरी बात ना कर सके। और तीसरी बात क्या है, आज़ाद अपने आप को समझें। हम आज़ाद हैं, खुदा का शुक्र है, यीशु के खून ने हमें आज़ाद किया है। लेकिन साथ साथ बात क्या है कि हमें छूट नहीं मिली। आखिरी जो बात है, ये आखिरी तो है, लेकिन इस आखिरी बात में 4 बातें हैं। 17वीं आयत, 4 छोटे छोटे हुक्म हैं, लेकिन ये सिर्फ छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े हैं और हमें इनको मानना है। पहला हुक्म क्या है 17वीं आयत में?
سب کی عزت کرو. آسان ہے یہ سب کی عزت کرنا؟ مشکل ہے نا. ہم صرف ان کی عزت کرتے ہیں جو ہمارے پسندیدہ لوگ ہیں، جن کو ہم پسند کرتے ہیں نا، جو ہمیں اچھے لگتے ہیں. جو لوگ ہمیں پسند نہیں ہیں ہم ان کی عزت نہیں کرتے. جڑا خاندان سانو پسند نہیں، جڑا رشتہ دار سانو پسند نہیں، ہم ان کی عزت نہیں کرتے. یا ہم عزت کرتے ہیں جو بڑا کوئی رتبے والا یا پیسے والا شخص ہو یا کوئی بڑا فیمس ہو. لیکن خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ مسیحی ہوتے ہوئے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب کی عزت کرنی ہے. صرف ان کی نہیں جو ہمیں پسند ہے، صرف ان کو نہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں، صرف ان کی نہیں جو ہماری عزت کرتے ہیں. اگر ہماری کوئی عزت نہیں بھی کرتا، ہمیں خدا کے لوگ ہوتے ہوئے کیا حکم دیا گیا ہے کہ سب کی عزت کرو. وہ چاہے ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں، چاہے ہم سے عمر میں بڑے ہوں، وہ ہمارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، وہ ہمیں پسند ہوں یا نہ ہوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب کی عزت کرنی ہے. کبھی کبھی ہم کسی کے جو طبعی خد و خال ہے، یعنی جو نئے نقش ہے، اس کی وجہ سے ہم دوسروں سے نفرت کرتے ہیں. وہ سونا نہیں، وہ فلانا ہے، جو جسم کے جو اعضاء ہیں ان کی بات کرتے ہیں، اور یوں ہم دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں. چھوٹا، کسی کی ہائٹ چھوٹی ہے تو اس کو خدا نے بنایا ہے، کسی کی لمبی ہے تو اس کو خدا نے بنایا ہے. کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، تخلیق کرنے والا کون ہے؟ خدا ہے. اور اگر ہم کسی انسان کی اس وجہ سے بے عزتی کرتے ہیں یا اس کی عزت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم خدا کی عزت نہیں کرتے جس نے بنایا ہے. تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اس وجہ سے تفرقے نہیں ڈالنے، بلکہ اگر کوئی شاید ہماری آنکھوں کے مطابق دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، لیکن خدا نے تو سب کو بنایا اور سب کو اچھا بنایا ہے. شاید ہمارا جو لیول ہے وہ تھوڑا اپ ہو گیا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ہمیں مسیحی ہوتے ہوئے کیا حکم دیا گیا کہ سب کی عزت کرے. اب دنیا میں دیکھیں، اگر آپ افریقن لوگوں کو دیکھیں تو وہ بالکل سیاہ فام ہیں، اور شاید ہمارے علاقے کی نسبت یا اور علاقوں کی نسبت ان کے نائنکس بالکل فرق ہیں، لیکن ان کو خدا نے بنایا ہے. تو مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم کسی کی بھی تحقیر کریں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب کی عزت. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے مزاج میں، ہمارے بیہیویئر میں یہ چیز شامل ہو. ہم دوسروں کو بے عزت کرنے والے نہ ہوں. کبھی کبھی ہم دوسروں کی نعمتوں کی وجہ سے، اگر کوئی غریب بندہ ہے، اس کے پاس اچھا کھانے کو نہیں ہے، اچھا پہننے کو نہیں ہے، ایویں ایسی ہنس ہنس کے مذاق اڑانے ہیں جو ہم اس کی بے عزتی کرتے ہیں. اگر کوئی کسی پروگرام میں پرانے کپڑے پہن کے آ گیا، یا اس کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، یا وہ نہیں افورڈ کر سکتا یا نہیں کر سکتی، تو ہمیں کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے بے عزت نہیں کرنا چاہیے. ہمیں سب کی عزت کرنی ہے. دوسری بات، ان یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں، برادری سے محبت رکھو. ساری برادری کیڑی ہے؟ برادری کون ہے؟ ایم آر ایف والے برادری ہے نا. کی کہاں گے جی کوئی اے ایم ایف کا اتنے آ کے بہ جاتے، وہ ہماری برادری نہیں ہے یا نہیں ہے؟ باقی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے جسمانی برادری، جہاں پر چند مسیحی خاندان رہتے ہیں، وہ ایک سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں، وہ بھی اچھا ہے. ہم جس برادری کی بات کر رہے ہیں، یا خدا کا کلام جس برادری کی بات کر رہا ہے، یہ وہ برادری ہے جو یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے برادری بنی ہے. یہ وہ برادری ہے جو سارے مل کر ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اے ہمارے باپ. جن کا باپ ایک ہے وہ ایک ہی برادری ہے. یہ روحانی برادری ہے جس میں بردرہڈ ہے، جس میں بھائی چارہ ہے. اور یسوع مسیح کے خون خریدے
چاہے وہ کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہوں، کسی بھی کالونی میں رہ رہے ہوں، کسی بھی شہر میں رہ رہے ہوں، وہ سارے ایک ہی برادری ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ برادری سے محبت رکھو۔ وہ تمام مسیح کے خون خریدے، وہ گل ہون، وہ پٹی ہون، وہ سوترے ہون، وہ ایکس وائی زیڈ جو بھی ہون۔ اعتراض زیادہ مشہور ہے نا، اس لیے میں کسی کو مقصد کسی کو طنز کرنا نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کبھی کبھی ہم صرف ذات برادری تک رہتے ہیں، جی ساری ذات ہے تو یہ ایسا محبت رکھنی ہے، رکھیں، ان سے بھی رکھیں، لیکن یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہم سب کا آپس میں خونی رشتہ ہے، اور ہم سب کو، چاہے وہ ہماری کاسٹ ہے یا نہیں ہے، ہم ایک برادری ہیں اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے۔ پھر تیسری بات کیا ہے؟ خدا سے ڈرو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس کی زندگی میں خدا کا خوف ہوگا وہ سب کی عزت بھی کرے گا، جس کی زندگی میں خدا کا خوف ہوگا وہ سب سے محبت بھی کرے گا، جس کی زندگی میں خدا کا خوف ہوگا وہ رول ریگولیشن کو بھی فالو کرے گا، جس کی زندگی میں خدا کا خوف ہوگا وہ نیک زندگی بھی گزارے گا۔ اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ ہم خدا کے خوف کو مانیں۔ لوگ انسانوں سے ڈر کے رول ریگولیشن کو مانتے ہیں نا، ہم انسانوں سے ڈر کے نہیں، اگر پولیس والا کھڑا فٹافٹ ہیلمٹ پا لو، وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا خوف ہے نا۔ ہم انسان سے ڈر کے نہیں، ہم خدا سے ڈر کر قوانین کی پابندی کریں، ہم خدا کا خوف مانتے ہوئے سب کی عزت کریں، ہم خدا کا خوف اپنی زندگیوں میں رکھ کر سارے لوگوں سے آپس میں محبت کریں، کیونکہ ایمان، امید اور محبت تینوں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ پولس رسول نے کہا اگر میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی چھاچھ ہوں۔ کہتا اگر میں اپنا مال بھی دے دوں، اپنا جسم بھی دے دوں، سارا کچھ ہی دے دوں، لیکن اگر میرے اندر محبت نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ کہتا میرا ایمان یہاں تک کامل ہو، میں بڑا روحانی ہوا، میں دعاواں کرا تو بڑے معجزے ہو جان، پہاڑے لے جان، لیکن یہ اس کے باوجود محبت نہیں ہے پھر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ سو خدا کے لوگ ہوتے ہوئے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکے گا جب خدا کے خوف کو ماننا شروع کر دیں گے، خدا کا ڈر ہمارے اندر آ جائے گا۔ اور چوتھی بات کیا ہے؟ بادشاہ کی عزت کرو۔ پھر اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔ کبھی کبھی بہت سارے مسیحی بھی اس بات میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جو ملک کے حکمران ہیں ان کے فنی کارٹون بنا کے لوگ دیکھتے اور عجیب عجیب باتیں ان کے ساتھ جوڑتے اور لوگ بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں، میں پسند نہیں کرتا ان چیزوں کو، کیوں؟ خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ جو حکمران ہیں ان کی عزت کریں، چاہے ان کا کردار کیسا ہے، چاہے ان کا ایمان کیسا ہے، وہ ان کی بات ہے، ہماری بات کیا ہے؟ ہمیں اجازت نہیں دی گئی، ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم نے پھر بھی ان کی عزت کرنی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، یہ عام دنیاوی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں کو جو ہوں وہی دینا ہے، جہاں کو آپ عزت ہو تو جن عزت ہی دے گا۔ عام دنیا کے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جڑا آپ بے عزت ہو تو جن بھی بے عزتی کرے گا، جڑا آپ عزت دار ہے وہ دوجیاں دی بھی۔ یہ دنیا کی بات ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ سو یہ چار بڑی باتیں جو میں نے پہلے بتائی ہیں، نمبر 1 کیا ہے کہ بادشاہ کے تابع رہنا ہے، تابع داری ہماری زندگی میں ہو، جو قوانین بنائے جاتے ہیں ہم نے ان کو ماننا ہے۔ دوسری بات کیا ہے؟ نیکی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ معاشرے پر اپنا اثر چھوڑنا ہے، نمک اور نور کی طرح۔ پھر تیسری بات کیا ہے؟ اپنے آپ کو آزاد سمجھنا ہے، ہم ہیں آزاد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن گناہ کی چھوٹ نہیں ہے۔ اور پھر چوتھی بات میں 4 چھوٹی اور باتیں ہیں۔ نمبر 1 سب کی عزت کرو، برادری سے، خدا سے اور بادشاہ کی۔ یہ پریکٹیکل کرنے والے کام ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ سانوں پتہ لگ گیا، نہیں، یہ پریکٹیکل بات ہے۔ خدا کا کلام پریکٹیکل ہمیں کرنے کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ صرف نالج کے لیے نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی، عملی طور پر
इन पर अमल करने वाले हों। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको कसरत की बरकत बख्शे। आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।